بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانیت میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی اس راہ پہ چلتا ہے اس کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ اس سے روحانیت چھن نہ جائے۔ اور ایسے بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے پاس بڑی روحانیت تھی لیکن اب نہیں رہی۔ میں ان سب لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال، روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کس طرح ملتی ہے؟ اور اگر روحانیت مل بھی جائے تو پھر وہ کیوں چھن جاتی ہے؟ چوتھا سوال کہ روحانیت کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ ان سوالوں کو اپنے پاس رکھ کر ذرا غور فکر کیجئے۔ ہر چیز تم لوگوں کو بنی بنائی چاہیے، کبھی غور فکر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار غور فکر کرنے کو کہتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور فکر کیوں نہیں کرتے قرآن پہ؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو یہ جو میں نے سوال 3-4 جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس پہ غور فکر کریں۔ ہمیشہ ریسیونگ پوزیشن میں نہ رہیں کہ کوئی آپ کو دے اور آپ لیتے رہیں، چاہے وہ گیان ہو، چاہے وہ عقل ہو، آپ لے رہے ہو، بس ساری زندگی سن رہے ہیں۔ نہیں، خود بھی اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، خود بھی کچھ کرنا ہے، سوچنا ہے۔ آج کی یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اس کا ایک مقصد صرف یہی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم آزمائش، یہ جو روحانیت میں شیطان آ جاتا ہے، یہ روحانیت میں راستے میں ہمیں وسوسے آتے ہیں، روحانیت میں ہمارے نفس پہ کنٹرول نہیں رہتا، ان ساری باتوں پہ ہم بات کرتے کرتے اپنے سارے گناہ وہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ نہ ہمیں روحانیت کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس کے راستے کا پتہ ہے۔ ہم اپنے ہی دماغ سے جو سنا ہے اس کو روحانیت کہہ دیا، جو سمجھتے تو کچھ بھی نہیں، ہم سمجھنا تو ہے ہی نہیں، ہمیں صرف خیال، جو بھی خیال بتائے گئے ہیں ہم اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ زندگی بھر جیسے پیدا ہوئے نام دے دیا، یہ ایک نام ہے، دے دیا، اس نام پہ چل رہے ہیں۔ پھر عقیدے دے دیے، شناخت دے دی، کس ملک کے ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، امریکن ہو، انگلش ہو، برٹین ہو، کیا ہو، یہ شناخت بھی کسی اور نے دے دیا، ہم نے قبول کر دیا۔ پھر بچپن میں ہمیں کسی کو مسلمان بنا دیا، کسی کو ہندو بنا دیا، کسی کو عیسائی، کسی کو سکھ، ہم نے قبول لیا۔ ہم کو مسلمانوں میں پھر مختلف فرقے بتا دیے، کسی کو روایت کے پیچھے لگا دیا تو کسی کو قرآن کے پیچھے، اور اس میں اپنی تعریفیں کر دیں۔ ہم نے سنا اور مانا۔ بچپن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نکاح ہو رہا ہے، جنازے ہو رہے ہیں، وراثت کے قانون، ہر کچھ، سب کچھ چیز ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو قبول لیا اور دل سے قبول لیا، بات ختم ہو گئی۔ خود تحقیق کرنا وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو یہ جو سوال آپ کے پاس آج میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اس کا جواب انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم کو دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آج کا میسج یہ ہے، سمجھ لیجئے کہ ہمیں صرف لفظوں کو سن کے وہیں تک محدود نہیں رہنا، ٹرمنالوجیز کو سن کے۔ روحانیت اب ہم نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، تصور آ گیا، امیجنیشن بنا دی، یہی چیزیں نہیں، اس سے آگے سوچنا ہے۔ اب ہمیں لفظوں سے آگے جانا ہے، اب ہمیں اصل حقیقت کی طرف جانا ہے۔ اگر میں نے آپ کو
کوئی چیز دکھا دی، ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ایک کامن ناؤن ہوتا ہے. ہمیں کامن ناؤن کی طرح سوچنا ہے. پراپر ناؤن میں جائیں گے بات ختم ہو جائے گی. یہ بات آپ میری سمجھیں. فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچے کو کہیں گے کہ یہ جو پنچھی بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم پیرٹ کہتے ہیں، طوطا کہتے ہیں، تو وہ بچہ جب بھی اس پنچھی کو دیکھے گا اس کے ذہن میں طوطا ہی آئے گا. وہ کبھی نہیں یہ سوچے گا کہ یہ گرین کیوں ہے، اس کے چونچ لال کیوں ہے، یہ مختلف، یہ دوسرے کوے سے اور دوسرے پرندوں سے مختلف کیوں ہیں، اس میں کون سی خوبیاں ہیں. وہ نہیں جائے گا اس طرف. بس اس کو پتہ چل گیا کہ یہ طوطا ہے، تو اس کی ذہن وہیں پہ رک گیا. اب وہ مشاہدہ نہیں کرے گا، اب وہ آبزرویشن نہیں کرے گا. تو مہربانی کر کے جو بھی روحانیت میں آنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے مشاہدوں کو، اپنی آبزرویشن کو دیکھیں، اپنی تھنکنگ دیکھیں کہ ہم کیا اپنے آپ کو کہاں پہ ہم نے روکا ہوا ہے. آپ رکے ہوئے ہیں سارے، تو وہ اب رکنا نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، رکنا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس سے بھی آگے جائیں گے.